اب جان چکے ہیں بلٹن کے آغاز میں اہم خبر یہ ہے کہ پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ میتھیو ملر کی جانب سے کہا گیا کہ خطے کی سیکیورٹی کو درپیش خطرات سے نپٹنا مشترکہ مفاد ہے۔ ہم پرتشدد واقعات، آگ لگانے اور لوٹ مار کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومتوں کو ایسے واقعات پر رول آف لا کے مطابق نپٹنا چاہیے۔ پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ خطے کی سیکیورٹی کو درپیش خطرات سے نپٹنا مشترکہ مفاد ہے۔ ہم پرتشدد واقعات، آگ لگنے اور لوٹ مار کی مخالفت کرتے ہیں۔ میتھیو ملر نے کہا کہ حکومتوں کو ایسے واقعات پر رول آف لا کے مطابق نپٹنا چاہیے۔ پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے۔ ہم پرتشدد واقعات، آگ لگانے اور لوٹ مار کی مخالفت کرتے ہیں۔ خطے کی سیکیورٹی کو درپیش خطرات سے نپٹنا مشترکہ مفاد ہے۔ حکومتوں کو ایسے واقعات پر رول آف لا کے مطابق نپٹنا چاہیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی لاہور آمد۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے صدر مملکت کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ آصف علی زرداری آج پروفیسر وارث میر کی برسی کے سلسلے میں سیمینار میں شرکت بھی کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کی لاہور آمد ایئرپورٹ پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان نے استقبال کیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف، آئی جی ڈاکٹر عثمان انور، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، کمشنر لاہور ڈویژن زید بن مسعود اور حسن مرتضیٰ بھی استقبال کرنے والوں میں شامل تھے۔ گورنر ہاؤس میں صدر مملکت سے گورنر سردار سلیم حیدر خان اور پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے ملاقاتیں کی۔ گورنر پنجاب نے صدر مملکت کو پنجاب کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ملاقات کرنے والوں میں نیئر بخاری، رانا فاروق، سردار علی، عزیز الرحمان چند، تنویر اشرف قاہرہ، افضل چند، نواب شہزاد اور احسن رضوی سمیت دیگر شامل تھے۔ صدر مملکت پروفیسر وارث میر کی برسی کے سلسلے میں الحمرا ہال میں منعقدہ سیمینار میں شرکت کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری ملاقاتوں کے بعد گورنر ہاؤس سے بلاول ہاؤس چلے گئے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے پشاور دورے کے موقع پر گورنر پنجاب خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے باچا خان ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا، جبکہ گورنر ہاؤس پہنچنے پر پارٹی کے صوبائی قائدین نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا۔ پارٹی چیئرمین نے صوبائی قائدین سمیت اراکین اسمبلی سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پشاور کا ایک روزہ دورہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے گورنر ہاؤس میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔ فیصل کریم کنڈی نے چیئرمین بلاول بھٹو کو روایتی تحائف پیش کیے۔ ملاقات میں صوبے میں سیاسی صورتحال پر بات چیت بھی ہوئی۔ گورنر ہاؤس میں بلاول بھٹو زرداری نے صوبائی اراکین اسمبلی سے بھی ملاقات کی، جن میں احمد کریم کنڈی، فتح اللہ میاں خیل، ارباب زرق خان سمیت شازیہ تیماش، نیلوفر بابر اور دیگر خواتین اراکین اسمبلی بھی شامل تھی۔ ملاقات میں اراکین اسمبلی نے چیئرمین بلاول بھٹو کو عوام کے مسائل سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو نے ممبران اسمبلی کو عوام کے مسائل حل کرنے میں کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے اسکواش کے ورلڈ چیمپئن جان شیر خان سمیت دیگر کھیلوں میں گولڈ میڈلسٹ کھلاڑیوں سے بھی ملاقات کی۔ بلاول بھٹو نے کھلاڑیوں کو سووینیر بھی دیے۔ سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس پر تفصیلی رائے جاری کر دی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا تو اس وقت ملک میں مارشل لا تھا، عدالتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ بھٹو کیس میں شفاف ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف براہ راست کوئی شواہد موجود نہیں تھے۔ ایف آئی اے کو فائل دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ کی تفصیلی رائے جاری۔ 48 صفحات پر مشتمل رائے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کی، جس میں کہا گیا کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک قتل کا ٹرائل لاہور ہائی کورٹ میں براہ راست چلایا گیا۔ اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد ایسی کوئی مثال ملتی ہے۔ پورے ایشیا میں ایسی مثال نہیں ملتی جہاں براہ راست قتل کا ٹرائل ہائی کورٹ نے چلایا ہو۔ ہائی کورٹ میں براہ راست ٹرائل چلا کر ذوالفقار علی بھٹو کو ایک اپیل کے حق سے محروم کیا گیا۔ ملک اور عدالتیں اس وقت مارشل لا کی قیدی تھیں۔ عامر کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے جج کی عدالتیں عوام کی عدالتیں نہیں رہتیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کا براہ راست فائدہ ضیاء الحق کو ہوا۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو وہ ضیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے۔ تحریری رائے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ سے نظر ثانی خارج ہونے کے بعد بھٹو کی سزا کا فیصلہ حتمی ہو چکا تھا۔ صدارتی ریفرنس میں حتمی ہو جانے والے فیصلے کو ختم نہیں کر سکتے۔ رائے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 11 سال تک ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس سماعت کے لیے مقرر ہی نہ ہو سکا۔ وہ تمام ججز جنہوں نے ریفرنس پر ابتدائی سماعتیں کی وہ ریٹائر ہو گئے۔ رائے میں لکھا گیا ہے کہ بھٹو ریفرنس کے حوالے سے جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ اضافی نوٹ دیں گے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں پیمرا اور پی ٹی آئی کے علاوہ 3 صحافیوں کو نوٹس جاری کر دیے۔
چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ جج مخالف مہم کا ذمہ دار گرمیوں کی چھٹیاں اڈیالہ جیل میں گزارے گا۔ رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں فل کورٹ کے روبرو سماعت۔ پیمرا پی ٹی اے صحافی غریدہ فاروقی، عمار سولنگی اور حسن ایوب کو نوٹس جاری۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری فل کورٹ میں شامل نہیں تھے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے نہیں چلے گا، ہم اس مہم کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی ایکشن لیا لیکن کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیمرا، پی ٹی اے اور ایف آئی اے کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا؟ میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ ججز کے خلاف مہم چلی مگر حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ آپ کی جانب سے کوئی ڈائریکشن نہیں دی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کیا ڈائریکشن دیں گے؟ کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ ادارہ جاتی رسپانس ہے۔ ججز کونسل کو جواب دیں گے تو کیا ججز اب جواب دینے کے لیے رہ گئے ہیں؟ کیس کی سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد کے الیکشن ٹریبونل نے مسلم لیگ نون کے کامیاب امیدواروں سے دوبارہ بیان حلفی طلب کر لیے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے حکم دیا اگر جیتا ہوا امیدوار سماعت میں التوا مانگے گا تو ٹریبونل اس کی رکنیت معطل کر کے شوکاز نوٹس جاری کرے گا۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں دھاندلی ہوئی یا نہیں، کچا چٹھا کھولنے کے لیے الیکشن ٹریبیونل نے رفتار پکڑ لی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کیس روزانہ کی بنیاد پر سننے کا حکم دے ڈالا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے طارق فضل چودھری کے وکیل کی سرزنش کر دی۔ ریمارکس دیے کہ الیکشن ایکٹ کے رول 144 کے مطابق ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر اور 180 دن میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ فریقین 7 دن کے اندر جواب داخل کرنے کے پابند ہیں۔ ٹریبیونل کے پاس شو کاز نوٹس جاری کر کے ممبرشپ معطل کرنے کا بھی اختیار ہے۔ اسلام آباد کے الیکشن ٹریبیونل نے مسلم لیگ نون کے کامیاب امیدواروں سے دوبارہ بیان حلفی طلب کر لی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے درخواست کی گئی کہ تمام ٹریبیونلز میں پہلے پیٹیشنر قابل سماعت ہونے پر فیصلہ کیا جائے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے استفسار کیا کہ آر اوز کی کیا پوزیشن ہے، ان کے جوابات آئے یا نہیں۔ ٹریبیونل نے الیکشن کمیشن اور آر اوز سے 11 جولائی کو جواب طلب کر لی۔ NA48 کے الیکشن نتائج کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران الیکشن ٹریبیونل نے راجہ خرم نواز کو فارم 45 اور 47 سمیت مکمل جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ جواب پر وقت جمع نہ ہونے پر ان پر 20,000 جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ بعد ازاں الیکشن ٹریبیونل نے NA47 کی پٹیشن کی سماعت 10 جولائی، NA48 کی پٹیشن کی سماعت 9 جبکہ NA46 کا کیس 11 جولائی تک ملتوی کر دیا۔